السلام علیکم سید یاسمین تبسم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ آج ہم 29واں سپارہ شروع کر رہے ہیں اور سورہ ملک سے ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، اس میں کل 30 آیات ہیں، 33 اس کے کلمات ہیں، 1313 اس کے حروف ہیں اور اس میں کل 2 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بڑی برکت والا ہے جس میں ساری بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہی بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نظر اٹھا کر تو دیکھ، تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے؟ پھر تو بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ، تیری نظر ہر بار ناکام تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی ہے، اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا کہ وہ مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو اس کے داروغہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل کی ہی نہیں، استغفر اللہ، اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے ہوتے تو ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے تو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہی دوری ہے، استغفر اللہ۔ جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا صلہ ہے۔ تم لوگ چاہے پوشیدہ باتیں کرو یا ظاہر کرو، وہ تو دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ تو بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم رکھا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم سب کو اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے۔ یا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے، کہ تم سب کو وہ زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب کیسا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ پرندے ان کے سروں پر اڑتے وقت اپنے پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں سکتا، بلا شبہ وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ تو کافر تو ہیں ہی دھوکے میں۔ ایسا کون ہے جو تم کو رزق دے اگر اللہ اپنا رزق بند کر دے؟ لیکن یہ تو سرکشی اور نفرت پر جمے ہوئے ہیں۔ کیا جو شخص منہ کے بل گرتا پڑتا چل رہا ہو وہ زیادہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ کہہ دو کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو کان، آنکھ اور دل عطا کیے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین پر پھیلایا اور اسی کے سامنے سب جمع ہوں گے، اور کافر کہتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر جب وہ دیکھیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم چاہتے تھے۔ کہہ دو کہ ذرا غور تو کرو کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر وہ مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے بچا لے؟ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کہہ دو کہ ذرا غور کرو، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے
تو کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ بہا لائے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہماری سورہ ملک مکمل ہوئی ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قلم ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.